بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی میں لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ میری اور آپ کی زندگی میں والدین بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، اس میں کوئی شک بالکل نہیں ہے۔ نہ میں انکار کر سکتا ہوں اور نہ آپ انکار کر سکتے ہیں۔ ہر کوئی اپنے حیثیت کے مطابق، اپنی عقل سوجھ بوجھ کے مطابق اپنے والدین کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ جو اچھا کرتا ہے اس کا اجر اچھا ہے، جو اچھا نہیں کرتا، یعنی کہ آپ بالکل یہاں پہ وہ مثال فٹ آتی ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اب والدین کے ساتھ اچھا سلوک اس لیے نہیں کیا جاتا کہ کل کو ہمارے ساتھ اچھا سلوک ہوگا، بلکہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے، یہ ہماری مذہبی ذمہ داری ہے، یہ ہماری معاشرتی ذمہ داری ہے، اور میں اگر آپ کو بڑی بات کہوں تو یہ ہماری معاشی ذمہ داری بھی ہے۔ ناظرین، انسانی ذمہ داریوں میں یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بہترین رشتوں کے ساتھ بہترین سلوک کریں، تو آپ کے بہترین رشتے آپ کے والدین اور اس کے بعد آپ کے بہن بھائی ہوتے ہیں۔ اچھا، میں جو بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، ماں ہماری زندگی میں، دیکھیں نا، ماں کہتے ہی منہ میں جیسے وہ مٹھاس سی پیدا ہو جاتی ہے۔ ماں کا کردار کیا ہے؟ اور آپ جتنے بھی بڑے ہو جائیں، ماں کے لیے آپ وہ کاکے ہی رہتے ہیں۔ وہ پنجابی کا ایک ہے کہ آکا پاکا کلی کلاپا ہوتا ہے، ماں کو پیارا پھر بھی اپنا ہی کاکا ہوتا ہے۔ ماں کے لیے آپ کبھی بڑے نہیں ہوتے، باپ کے لیے آپ کبھی بڑے نہیں ہوتے، کیونکہ ماں کو آپ کا وہ وقت یاد ہوتا ہے جب اس نے آپ کو نکر کے بغیر بھی اپنے ساتھ لٹایا ہوتا ہے، آپ کو ماں نے خود نہلایا ہوتا ہے۔ ماں کی نظر میں وہ منظر ہمیشہ رہتا ہے، کیونکہ جس ماں نے آپ کو اپنی کوکھ میں پالا، پھر 5 7 10 سال آپ اسی کے چھتر چھایا میں پلے، اس ماں کو کوئی بات نہیں بھولتی۔ لیکن ہمارے ساتھ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم جب جوان ہو جاتے ہیں تو جوان ہو جاتے ہیں، ہم سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ ہمارے والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، آپ کے والدین کبھی بوڑھے نہیں ہوتے، یاد رکھیے گا۔ ان کی جوانی آپ کو جوان کرنے میں لگ جاتی ہے، ان کی وہ تمام توانائیاں، ان کی تمام خوبصورتی آپ کو خوبصورت بنانے میں لگ جاتی ہے۔ آپ کبھی امیجن کیا کریں، کبھی غور کیا کریں۔ اگر آپ نے کبھی کیا ہو تو میں اکثر کہتا ہوں کہ کبھی نوجوان اپنے والدین کی نوجوانی کی تصاویر دیکھیں۔ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے والدین ہم سے زیادہ خوبصورت تھے، اور یقیناً آج بھی وہ اندرونی طور پر ہم سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ، وہ خوبصورتی ہمارے اوپر قربان کر دی۔ اس بات کو مزید بڑھانے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے یاسین شاکر فاؤنڈیشن کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنایا تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں ہلکا سا، تاکہ میری ہر ویڈیو بڑی تیزی سے آپ کے ساتھ، آپ کے پاس پہنچ سکے۔ تو ناظرین، یہ ایک سغرا نامی عورت کی کہانی ہے۔ سغرا کی شادی 16 سال کی عمر میں ہو گئی، اور اب وہ تقریباً 96 سال کی عمر کی ہیں، اور ان کا ایک بیٹا ہے جس کا نام بشیر ہے۔ بشیر کی عمر تقریباً 80 سال ہے، مطلب لگ بھگ 80 سال، 79 آپ کہہ لیں۔ اب اس 96 سالہ سغرا اور بشیر کا آپس میں جو ریلیشن ہے، یہ بتا کے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ماں کے لیے کبھی بھی اولاد جوان نہیں ہوتے۔ ذرا غور سے سنیے گا اور اینڈ تک دیکھیے گا۔ بشیر بیمار ہو جاتے ہیں، ظاہر بات عمر کا تقاضا ہے، اور جو پہلے والے لوگ ہیں وہ زیادہ مضبوط تھے، اب جیسے جیسے نسل آتی جا رہی ہے یہ کم مضبوط لوگ ہیں۔ اچھا، وہ سغرا جب یہ بشیر بھائی بیمار ہو گئے، ڈاکٹروں نے علاج کیا لیکن کچھ افاقہ نہ ہو سکا۔ سغرا اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ رہتی تھی، تو یہ اسے پتہ چلا، جیسے ہی ظاہر بات ہے بیٹا بیمار ہے تو بیٹے کے پاس گئی۔ اب اس نے اپنی بہو کو بتایا، ظاہر بات ہے بشیر کے اپنے بھی بچے تھے، بلکہ اس کے بچوں کے بھی بچے تھے، یعنی کہ نسل چل رہی تھی، لیکن ماں پھر بھی ماں ہے۔ ماں گئی، ماں نے بشیر کا سر اپنی گود میں رکھا، اسے پیار کیا، اور ماں کو یاد تھا کہ بشیر کو بچپن میں کیا چیزیں پسند تھیں۔
सुगरा ने वो चीज़ें अपनी बहू से भी कहा और ख़ुद भी बना के दी। माँ की मोहब्बत मिलती गई, ये ममता की मोहब्बत का असर ऐसा हुआ कि ये दिन वो दिन, दिन ब दिन बशीर भाई ठीक होना शुरू हो गए। और ये वही बशीर जिनको डॉक्टरों ने, आप यूँ समझ लें कि जवाब दे दिया था। माँ की मोहब्बत, ममता की मोहब्बत की गरमाइश इतनी थी कि बशीर चंद ही दिनों में अपने कदमों पे खड़े हो गए, चलने लगे। ये माँ की ताकत है। आप बीमार हों, आपको खुशियाँ मिलें, आपके पास तंगदस्ती आए। आप, मेरे वालिद साहब कहा करते थे कि सबसे बड़ा पीर, अगर आप किसी के मुरीद होना चाहते हैं तो अपनी माँ के हो जाइए। जो आप किसी पीर की खिदमत करना चाहते हैं, किसी के मुरीद होना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपनी माँ की खिदमत कीजिए। इससे बड़ी दुआ किसी की आपको नहीं मिल सकती। और नाज़रीन, ये हकीकत बात है। आपकी माँ, आपके बच्चे भी हो जाएं, जिनके बच्चे हैं वो इस बात का बेहतर अंदाज़ा कर सकते हैं कि माँ फिर भी आज भी उनको अपने बच्चों की तरह ही समझती है, क्योंकि बच्चे ही होते हैं। लेकिन हमारा मसला ये है कि हम जवान हो जाते हैं तो फिर हम उनको बताना शुरू कर देते हैं कि जी हम जवान हो गए हैं, अब हम अपने फैसले खुद कर सकते हैं, आप क्यों हमारे मामलात में टांग अड़ाते हैं। तो ये हमारे लिए उस वक्त जब हम ये बात सोच रहे होते हैं या ये बात कर रहे होते हैं, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा लम्हा फ़िक्रिया होता है। ये हमारे लिए सबसे बदकिस्मती और बदनसीबी की बात होती है जब हम ये बात कर रहे होते हैं, क्योंकि हम उन तमाम मोहब्बतों, उन नवाज़िशों, उन तमाम उल्फतों से ख़ुद को महरूम कर रहे होते हैं जो हमारे लिए निछावर करना चाह रहे होते हैं। साया, नाज़रीन, इंसान जितना मर्ज़ी बड़ा हो जाए, दरख्त का साया उसे हमेशा ज़रूरी होता है। इसी तरह इंसान जितना मर्ज़ी मुकाम हासिल कर ले, माँ बाप का साया उसे हमेशा ही चाहिए होता है। ये बात आप तक पहुंचाने का सिर्फ एक मकसद है। माँ बाप आपके बूढ़े नहीं हुए, माँ बाप आपके नकारा नहीं हुए, माँ बाप आपके ज़ईफ़ नहीं हुए, माँ बाप आपके लिए बोझ नहीं हैं, रहमत हैं, साया हैं, नेमत हैं। इनसे फ़ायदा उठा